السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں سلسلہ خلاصہ درس قرآن کے تحت سورہ یوسف کے 11ویں رکوع کا خلاصہ درس ہے۔ ویسے اس سے پہلے آپ کے لیے بات آئی کہ سورہ یوسف کے کل 12 رکوع ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہیں شروع سے آخر تک وہ 11 رکوع میں ہیں۔ 12واں جو رکوع ہیں سورہ یوسف کا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق کوئی تذکرہ، کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کے حوالے سے یا واقعے کی روشنی میں امت مسلمہ کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل ایمان تھے ان کے لیے بھی اس میں نصیحت تھی، اس کے بعد میں جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کے لیے بھی اس میں نصیحت تھی، اور آج جو اہل ایمان ہیں تو ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ قرآن مجید کے جتنے واقعات ہیں وہ صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے۔ قصہ پارینہ جسے کہتے ہیں، عام طور سے جو چیز بھلا دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قصہ پارینہ، یعنی وہ قصہ جو گیا گزرا ہو گیا۔ قرآن مجید کے جتنے قصے واقعات ہیں یا جتنے کردار ہیں وہ سب کے سب نئے ہیں، وہ زندہ ہے معاشرے میں۔ آج بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ معاشرے میں زندہ ہیں، زندہ رکھنے والوں کے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام کے جو مخالفین تھے ان کا کردار آج بھی معاشرے میں زندہ ہے۔ حسد اور جلن کا کردار، جھوٹ اور الزام کا کردار معاشرے میں آج بھی ہے نا۔ اور یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا جو اصل کردار تھا تقوی کا اور صبر کا، وہ آج بھی زندہ رکھنے کے قابل ہے۔ اس سے پہلے گزرا نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے جو تذکرہ کیا آخر میں، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے چاہے کتنے سخت ترین حالات اس پر آ جائے لیکن وہ تقوی کا دامن نہیں چھوڑتا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو انعام دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس دنیا میں انعام دیا اقتدار اور حکومت کی صورت میں، اور بھائیوں پر ایک طرح سے ترجیح اور فضیلت حاصل ہونے کی صورت میں۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، ندامت کی سزا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی سزا اس دنیا میں بھی ان کو ملتی ہے۔ جہاں سے یہ 11واں رکوع شروع ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے اور قصے کا آخری حصہ، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص اپنے بھائیوں کو دیا تھا جو واپس مصر کنعان جا رہے تھے، اور کہا تھا کہ میرے والد کے چہرے پر یہ قمیص کو ڈال دینا، تو اس کی وجہ سے ان کی بینائی آ جائیں گی۔ ان کی جو بینائی ختم ہو گئی تھی غم کی وجہ سے، تو بینائی ان کی آ جائیں گی۔ یہ ایک طرح سے خوشخبری ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے بھی آپ کو دی گئی ہوں گی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خوشخبری ایک طرح سے اپنے بھائیوں کو بھی دی اور ان باپ کے لیے بھی خوشخبری دی۔ تو جب یہ قافلہ جو تیسری مرتبہ گئے تھے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر، اور ایک طرح سے تیسری مرتبہ کی وہ واپسی تھی ان کی. تو ادھر قافلہ روانہ ہوا مصر سے. ولما فصلت العیر قال ابوہم انا لاجد ریح یوسف. ابھی کنعان وہ قافلہ نہیں پہنچا. یعقوب علیہ السلام جس بستی میں تھے کنعان اس بستی کا نام تھا، اور سینکڑوں کلو میٹر کا فاصلہ تھا. بعد مفسرین نے لکھا کہ 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کنعان میں اور مصر میں. تو اتنی دوری پر ابھی یہ قافلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشخبری پہنچا دی، یوسف علیہ السلام کی بو کے ذریعے سے، خوشبو کے ذریعے سے. اب یہ بات بھی ہو سکتا ہے سرسری سوچنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے عجیب ہوں گی کہ انسان کی بھی کوئی بو ہوتی ہے. ریح یوسف علیہ السلام کی مجھے بو آ رہی ہے، اس کے منہ سے مراد ہے خوشبو. علم نفسیات جاننے والے نفسیات کا یا علم اجسام، جسموں کا علم رکھنے والے، نفسوں کا علم رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہر انسان کہ یہ جو اس کے انگوٹھے کو جو نشان ہے اور اس کا جو رنگ ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے ہر ایک سے الگ ہوتی نا. دنیا میں کسی بھی دو انسان کی شکل و صورت آپس میں نہیں ملتی، انگوٹھے کے نشان بھی آپس میں نہیں ملتے. تو ہر انسان کے بدن میں ایک بو ہوتی ہے جو دوسرے سے نہیں ملتی، اس کی بدن میں بو ہوتی ہے. جو پاک صاف رہتے ہیں تو وہ خوشبو میں بھی تبدیل ہوتی ہے، اور پھر جو گندے رہتے ہیں تو وہ بدبو میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر. لیکن مہک ہوتی ہے ہر انسان کے جسم میں، ایک مہک ہوتی ہے. شاید بچوں کو بھی اس کا تجربہ ہوگا یا ہونا چاہیے، بلکہ کچھ بچے تو اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ مہک سے پہچان لیتے ہیں کس کا قمیص ہے. باپ کا قمیص ہے، ماں کا قمیص ہے، بھائی کا قمیص ہے، پہچانتے نا کچھ بچے. کہ اگر آپ پہچاننے کی کوشش کریں آپ بھی پہچان لیں گے. جب وہ مہک کہاں سے، کپڑوں میں کہاں سے، جسم کے ذریعے سے آئی نا. تو باپ کی مہک الگ ہوں گی، ماں کے کپڑوں میں وہ الگ آئیں گی نا. اگر اس کا تجربہ نہیں کیا ہوگا تو اس کا آپ تجربہ کر کے آپ دیکھیں، بچے کے کپڑے کی وہ الگ ہوتی ہے. تو ایسی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں جو تعلق تھا، بہت باپ اور بیٹے کا تو تعلق تھا ہی، لیکن بہت محبت کا تعلق بھی تھا نا، بہت چاہت کا تعلق بھی تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مہک اور خوشبو ان کے ذہن اور دماغ میں بسی ہوں گی. اور جیسے اب وہ قمیص لے کر قافلہ وہاں سے نکلا تو ہوا کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کپڑے میں تو مہک خوشبو ہوں گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا، یہ ہوا نے پہنچا دیا. یہ جتنی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے یہ. تو انی لاجد ریح یوسف، یہ قافلہ روانہ ادھر سے روانہ ہوا، اور ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پر مہک پا رہا ہوں. مہک کا ترجمہ بھی آپ کو مہک میں پا رہا ہوں. لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹیا گیا، میں بہک گیا، اگر تم یہ نہ کہو تو میں یہ بات کہتا ہوں. لیکن گھر کے جو افراد تھے جنہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کو سنا، گھر میں اور یہ ان کے پوتے بھی ہوں گے. بڑھاپے میں آدمی کے پوتے ہوتے، پوتوں کے اور بھی پڑپوتے بھی ہو جاتے ہیں، اور بہویں ان کی گھر میں ہوں گی، اور بھی بہت سارے افراد. تو قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ کہنے لگے گھر کے جو افراد تھے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بات سنی کہ میں تو یوسف کی مہک اور خوشبو پا رہا ہوں. تو کہا کہ تم تو خدا کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، تم تو پرانے خیال میں مبتلا ہو. یعنی یوسف کا خیال تمہارے دل سے ابھی نکلا نہیں. یعنی گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب تھے کہ اب کئی سال ہو گئے، 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو آپ کو یوسف علیہ السلام کے خیال میں رہنے کی ضرورت نہیں. یوسف کا خیال دل سے تم کو نکال دینا چاہیے کہ ان سے کبھی ملاقات ہو سکیں گی،
اور وہ کبھی تم سے مل سکیں گے؟ ان کا کہ تم تو ایک پرانے خیال میں ہو، گیا گزرا خیال ہو۔ فلما ان جاء البشیر، اب قرآن مجید میں جو واقعات ہے وہ واقعات کا ہے مہم، اس سے بہت زیادہ جزوی باتیں تفصیلی باتیں نہیں ہیں۔ اب قافلے کو آنے کئی دن لگے ہوں گے نا، ایسا نہیں کہ ادھر سے نکلا اور پہنچ گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے تو اسی وقت ایک طرح سے خوشخبری ایک طرح سے انہوں نے سن لی، محسوس کر لی یوسف علیہ السلام سے ملنے کی، اور اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے ایک طرح سے خوشخبری سنائی تھی، لیکن انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا، بلکہ یعقوب کو کہنے لگے کہ تم تو پرانے خیال میں ہو۔ فلما ان جاء البشیر، اب وہ قافلہ آ گیا، یعنی وہ جو خوشخبری دینے والا جو قاصد تھا، جس کے پاس وہ قمیص تھا، جب وہ پہنچا القا والا وجہ فرتد بصیرہ، تو اس نے ڈال دیا ان کے چہرے پر قمیص کو، فرتد بصیرہ، بس لوٹ آئی ان کی بینائی، ان کی بصارت، آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، اسی سے بصیر، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے دیکھنے والا، اللہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے ہی قمیص کو ان کے چہرے پر ڈال دیا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے نبیوں کو معجزات بھی دیتا ہے، تو معجزہ ہی کہہ لیجئے، معجزہ ہی سمجھ لیجئے، اور ظاہری تدبیر بھی اس میں کچھ ہو سکتی ہے، لیکن معجزہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ قال الم اقل لکم، اب ایک طرح سے یہ خوشخبری کا پیغام اسے سنا دیا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں مصر میں، اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے ہم سب کو بلایا ہے اور وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ یہ خوشخبری تم سب گھر والوں نے سن لی، یعقوب علیہ السلام نے بھی، اور یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے، اور ان کی بہوؤں نے، ان کی بیوی نے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا، کیا میں نے کہا نہیں تھا؟ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کہہ چکے تھے نا کہ یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو جا کر تلاش کرو، تو اس وقت بھی ان کی بات کو انہوں نے نظر انداز کیا تھا اور ایسے ہی پرانے خیال پر مبنی قرار دیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بات کو یاد دلائی، کیا تم سے میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے حوالے سے میں وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب پھر بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تبھی ادھر متوجہ رہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، 10 بیٹوں کو، تو انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا استغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت چاہے، ہمارے لیے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، استغفار مغفرت چاہنے کو کہتے ہیں، ہمارے گناہوں کی آپ مغفرت چاہے اللہ سے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، نہیں مغفرت مانگوں گا، مغفرت چاہوں گا میرے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن حقوق العباد کے ساتھ جو نافرمانی ہوتی ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے، جس کے ساتھ اس نے حق تلفی کی ہے، جس بندے کا حق اس نے مارا ہے، جس شخص کا حق مارا ہے، تو اس سے بھی معافی چاہنا ضروری ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ایک طرح سے ناانصافی کی تھی، حق تلفی کی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا، اور اس کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ہو گیا تھا کہ یوسف نے بھی معاف کر دیا۔ اس لیے باپ اور بیٹے کا، باپ بیٹوں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ یوں سمجھ لی شفیق بھی ہوتا ہے، مہربان بھی ہوتا ہے، بیٹے کی بڑے سے بڑی غلطی بھی باپ جو ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں صرف معاف کرنے کی بات نہیں تھی، ان کے بیٹوں کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے جب تک ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم سزا سے نہیں بچ سکتے، اور یہ احساس ہونا بھی بڑی بات ہے، اور شاید اتنے سالوں کے بعد ان کو اس کا احساس ہوا
کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا، ہم نے بہت بڑا ظلم کیا، یوسف کو کنویں میں ڈال کر اور یوسف کو تکلیف میں ڈال کر اور ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام کو تکلیف میں ڈال کر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک طرح سے ان کو مایوس نہیں کیا۔ جب ان کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا تو باپ نے بھی کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت چاہوں گا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر اور یہ اب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا بھائیوں سے کہ تم تمام کے تمام یہاں پر آ جاؤ، پورا خاندان، بِأَهْلِكُمْ اجمعین، اپنے تمام اہل عیال کو، خاندان کو یہاں لے کر آ جاؤ، اس لیے کہ ویسے بھی یہاں زندگی گزارنا اب ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جو غلہ لائے تھے، غلہ وہاں سے لانا پڑا تھا ان کو، تو وہ بھی ختم ہو جاتا۔ اب یہاں زندگی کے کوئی آثار بھی باقی نہیں تھے، اسباب بھی باقی نہیں تھے۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومت کی نعمت عطا کی تو ہر انصاف پسند بادشاہ کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے، حکمراں کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے خاندان، اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ رہے، اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ رہے، اور خاندان والوں کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جب ہمارے خاندان کے اور ہمارے گھر کے بڑے فردوں کو حکومت ملی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ رہے۔ تو سب کے سب پھر وہ واپس مصر پہنچے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا، ان کی جو حقیقی ماں تھی تو ماں سے متعلق کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن سوتیلی ماں تھی جو ان کی خالہ ہی تھی ایک طرح سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کے انتقال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے انہی کی اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کیا تھا۔ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی سالی سے نکاح ہو سکتا ہے بیوی کے انتقال کے بعد۔ تو شاید ایسے ہی کوئی معاملہ یہاں نہ ہوگا۔ تو جب داخل ہوئے تو ان کی ایک طرح سے یہ والد تو تھے حقیقی والد، لیکن ماں ان کی سوتیلی تھی۔ تو آوا الیہ ابویہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، یعنی حضرت یعقوب اور ان کی بیوی یعنی اپنی ماں کو عزت کا ٹھکانہ دیا، یعنی اونچے مقام پر، تخت پر بٹھایا۔ وقالت ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مصر میں، شہر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو تم امن میں رہو گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے مصر سے باہر آئے تھے۔ ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے والدین سے محبت تھی، خاندان سے محبت تھی، اور پھر اتنے سالوں کے بعد خاندان آ رہا ہے مصر، تو وہ حکومت کا تخت چھوڑ کر ان کے استقبال کے لیے مصر سے، شہر سے باہر نکلے، اور انہوں نے اس موقع پر یہ بات کہی، ان کو بہتر، ان کو ٹھکانہ دیا، عزت کا مقام دیا، اور کہا کہ تم مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ داخل، تمہیں اب یہاں پر کوئی اندیشے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈر و خوف نہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، پھر ایک طرح سے تقریب حضرت یوسف علیہ السلام نے منعقد کی، تقریب، ایک مجلس عزت و احترام کی۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے بٹھایا تخت پر۔ عرش کا لفظ عام طور سے عرش الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک تخت ہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ اللہ جس پر جلوہ افروز ہے، متمکن ہے، وہ عرش جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن حکومت کے جو تخت ہوتا ہے، جو بادشاہ بیٹھتا ہے، تو عربی میں اس کو بھی تخت عرش کہتے ہیں، عرش سے فرش تک۔ تو تخت پر حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب ایک طرح سے ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، جھک گئے۔ یہ ادب و احترام کی چیز ہو سکتی ہے، یا ایک بات اس میں ہو سکتی ہے مسئلے کے طور پر کہ پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی تو جائز تھا، یعنی عزت و احترام کے طور پر کسی کے سامنے جھکنا،
یا سجدہ کرنا یہ تو جائز تھا، لیکن آخری شریعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین میں شرک کے تمام چیزوں سے بچنے اور بچانے کے لیے ہر طرح کے سجدے کو حرام کر دیا گیا، چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہو، چاہے پھر وہ تعظیم کا سجدہ ہو۔ نہ تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعظیم کے لیے سجدے کو پسند نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جب لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک آپ تو دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ عظیم ہیں، زیادہ محترم ہیں، ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کو حکم دیتا یا سجدہ جائز ہوتا تو یہ شریعت میں، اسلام میں پھر بیوی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا اپنے شوہر کے لیے، لیکن نہ بیوی کے لیے شوہر کے لیے سجدہ جائز ہے، نہ کسی اہل ایمان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے کسی نبی کو سجدہ کرنا جائز ہے، اور نہ کسی ولی کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ جب نبی کو زندگی میں جائز نہیں تو نبی کی قبر کے لیے بھی جائز کی بات نہیں ہو سکتی، اور جب نبی کے لیے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ لیکن بڑی سازش کے تحت آج امت مسلمہ میں یہ سجدے تعظیمی کے نام پر، عظمت اور بزرگ سجدے کے نام پر شرکوں کو پھیلا دیا گیا، اور آج بہت سارے مسلمان قبروں کو سجدہ کرتے ہیں جو سراسر شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ تو اس شرک سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور معاشرے کو بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعل ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اپنے ایک طرح سے خواب یاد کیا اور یاد دلایا اپنے والد کو، اور والد بھی یہ خواب کے ذریعے سے اصل میں سمجھ رہے تھے کہ یہ خواب کی تعبیر کبھی نہ کبھی پوری ہوگی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ان کو یقین تھا کہ وہ خواب کی تعبیر تو ابھی ہوئی نہیں۔ انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے شروع میں تھا کہ آبتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، اے میرے ابا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہے، رأیتم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے سجدہ کر رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ خواب میں ایک طرح سے آپ کی عظمت ہے اور اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ یہ زیادہ پھر اور سازش کریں گے، جلن کریں گے۔ تو ایک طرح سے وہ خواب کی تعبیر اب پوری ہوئی، یعنی 20-25 سال کا عرصہ تو یہ ہو گیا تھا سمجھ لیجئے جدائی کا، اور اس سے پہلے کتنے سال پہلے انہوں نے خواب دیکھا ہوا یہ، اور اس میں تو 25-30 سال بعد کی یہ بات ایک طرح سے۔ تو اللہ کا جو منشا، اللہ کی جو قدرت ہے تو اپنی جگہ پر واقع ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت سے ہم اللہ کے فیصلوں کو اپنے حق میں نہیں کر سکتے۔ خواب کی تعبیر پوری ہونی تھی لیکن کتنے سال، 25-30 سال کا انتظار کرنا پڑا نا خواب کی تعبیر کے لیے، اور تب وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ یاد دیا ہے میرے ابا ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، قد جعل ربی حقا، میرے رب نے اس کو حق کیا، حق بنایا، سچ کیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور تحقیق کہ اس نے میرے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا، بہتر معاملہ کیا جبکہ اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاءکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، اور تم کو اس نے دیہات سے، صحرائی زندگی، کنعان بڑا شہر نہیں تھا، ایک دیہات تھا، تم کو دیہات سے لایا، باوجود ہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں جدائیگی ڈال دی تھی۔ ایک طرح جتنے گناہ ہوتے دنیا میں وہ شیطان کے بہکاوے پر ہوتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو زیادہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا، ان کو نادم نہیں قرار دیا، بلکہ شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا، اور دراصل شیطان نے ان کو اعلی کار بنایا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہی بھائیوں نے یہ ظلم کیا تھا، جرم کیا تھا۔ تو بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی،
اللہ نے گویا کہ ہم کو ملا دیا، باوجود کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان میں جدائیگی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت باریک بھی ہے، جاننے والا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حکمت مطلب اللہ کا فیصلہ کب ہوتا ہے، اللہ کا حکم کتنے دین کے لیے کس کو آزمانا ہوتا ہے اور کب انعام دینا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کے احسان کو یاد کیا، شکر گزاری ایک طرح سے انہوں نے کی، شکر گزاری کا اظہار کہ اے میرے رب، تحقیق کہ تو نے مجھے حکومت عطا کی، آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ اپنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قربانی، اپنی جد و جہد، حالانکہ بڑی قربانی کو دینی پڑی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا کہ اتنی میں نے آزمائش صحیح جو اللہ کی طرف سے مجھ پر آئی، لیکن اللہ کے احسان کو یاد کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دے تو وہ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرے، اپنی کوشش اور اپنے عمل کو سب کچھ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کوشش کیا، میں نے صبر کیا، اس وجہ سے یہ مجھے مقام ملا، میں نے مصیبت اور پریشانی برداشت کی، اس وجہ سے مجھے مقام مرتبہ ملا۔ ربی قد آتیتنی من الملک، یقیناً انسان کا عمل ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، لیکن اصل اللہ کا اس میں فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ مجھے اس نے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی اور کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے جو ہر وقت کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو کبھی نہ بھولے۔ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو مجھے مسلم اور فرما بردار کی حیثیت سے وفات دے، یعنی صرف وہ زندگی کے متعلق فکر نہیں کرتا ایک مومن، وہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، لیکن کب شیطان بہکا دے تو موت تک، وفات تک وہ مسلم رہنے کی وہ آرزو اور تمنا بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے۔ توفنی مسلمہ، تو مجھے مسلم کی حیثیت سے وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ عطا کی تھی، ظاہر بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ نہیں، ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو وجہ کہ آخرت کی فکر ان کو تھی، اور ایک مومن آزمائش کا دور ہو یا پھر انعام کا دور ہو، آزمائش میں ہو یا پھر خوشحالی کی زندگی ہو، حکمرانی کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک مومن وہ عیش و آرام کے مزے نہیں لیتا، وہ آخرت کی طرف اس کی فکر ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ ذالک من انباء الغیب، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ غیب کے واقعات میں سے ہیں۔ غیب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے وہ آج سے 4000 سال پہلے کا ہے، اور اس سے 200-300 سال بعد ہی کا یہ واقعہ ہے ایک طرح سے۔ تو گویا کہ کتنا عرصہ اس میں ہو جاتا ہے، یعنی 2500 سال کے قریبی عرصہ اس میں ہو جاتا ہے۔ 2000-2500 سال کا، 2000 سال سے تو زیادہ تو عرصہ تھا، ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور اس کے بعد کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 2000 سال کا فاصلہ اور فرق ہے۔ تو ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کے واقعات میں سے، الیک نوحی الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا، اور آپ ان کے سامنے نہیں تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے جب وہ سازش کرنے پر مجتمع تھے۔ وہم یمکرون، جب وہ سازش کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے متعلق، کنویں میں ڈالنے کی، اور کنویں میں ڈال دیا، تو اس وقت آپ نہیں تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ ان کے ایمان کی حرص رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سب کے سب لوگ
ایمان لے آئے، سب کے سب جہنم سے بچ جائے۔ یہ آپ کی تڑپ بھی تھی اور طلب بھی تھی اور دعا بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو بتلا دیا کہ ہدایت اور گمراہی کے سلسلے میں اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، زیادہ لوگ گمراہی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اصولی بات کہی تھی کہ وما اکثر الناس، زیادہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ ان کے ایمان کے مومن ہونے کی حرص رکھے۔ وما تسألون علیہ من اجر، وما تسألون علیہ من اجر، اور آپ نہیں مانگتے ان سے کوئی اجر، کوئی فیس۔ دعوت دین کے سلسلے میں آپ دعوت پہنچاتے تھے لیکن لوگ انکار کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، آپ کو ذرا غم ہوتا تھا، افسوس کرتے تو تسلی کے لیے آپ کو یہ بات کہی گئی کہ ایک تو سب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور دوسری یہ کہ پھر وہ آپ ان سے کوئی فیس بھی نہیں مانگتے، کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، گویا کہ وہ ایمان نہیں لانے کے پیچھے ان کی نافرمانی، ان کی سرکشی ہے، ورنہ اگر ایمان لانے پر فیس ہوتی، بڑی فیس ہوتی، قیمت ہوتی، جب سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ ان کے پاس ایمان کی فیس دینے کے قیمت نہیں ہے، روپیے پیسے نہیں، دینار اور درہم نہیں ہے، اس وجہ سے بیچارے ایمان نہیں لا سکے، لیکن بات ایسی بھی نہیں ہے نا، تو گویا کہ شیطان کے بہکاوے میں ہیں، جبکہ آپ ان سے کوئی عذر نہیں مانگتے، فیس نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید یہ نہیں ہے مگر تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے نصیحت نامہ۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک اہم صفت ہے ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس کردار کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا